ہمارا سیرت کا سبق گزشتہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 15 سال ہوئی تو حلف الفضول نامی معاہدہ ہوا، اس سے متعلق تفصیلات ہم نے پڑھی۔ پھر اس کے بعد جب عمر مبارک 25 سال کی ہوئی اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی، اور اس سے پہلے جو ہے نا ملک شام کا جو سفر کیا، اس سب کو ہم نے، اور اس شادی سے متعلق جو ہے نا تفصیل کو ہم نے پڑھے، حقائق اور معارف کو ہم نے بہت تفصیل سے ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا۔ آج اس سے تھوڑا سا آگے لے کر اس معاملے کو چلتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال ہوئی تو اس وقت معاملہ یہ تھا کہ اسی سال مکہ کے اندر سخت قسم کا ایک سیلاب آیا تھا۔ اس سیلاب کی وجہ سے بھی اور اس سے پہلے سے بھی چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو ہے نا بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تھی اور اس کے اوپر چھت بھی نہیں تھا، دیواریں بھی تقریباً انسان کے قد سے تھوڑی سی اوپر تھی، آسانی سے کوئی بندہ اندر چھلانگ لگا لیا کرتا تھا، اور لوگ جو ہے نا اس کے اندر مختلف قسم کی اپنے سونے اور چاندی کی چیزیں لا کر کے رکھا کرتے تھے۔ تو چوروں نے اندر بعض چھلانگ لگا کر اس میں سے کچھ خزانہ بھی اس کے اندر سے چوری کر لیا، اور دیواروں کے اندر جو ہے نا دراڑیں پڑ چکی تھی، اور سیلاب کی وجہ سے حالت ایسی خستہ ہو گئی تھی بیت اللہ شریف کی کہ قریب تھا کہ گر جاتا۔ مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ قریش مجبور ہو گئے تھے اس بات کے اوپر، چاہتے نہیں تھے لیکن مجبور تھے اس بات کے اوپر کہ بیت اللہ کو نئے سرے سے جو ہے نا تعمیر کیا جائے، کیونکہ اسی بیت اللہ کی وجہ سے، اس کے مقام اور مرتبے عظمت کی وجہ سے لوگ انہیں پہچانتے تھے، ساری دنیا سے اٹھ کر جو ہے نا یہاں پر آتے تھے۔ تو اگر بیت اللہ ہی نعوذ باللہ اگر نہ رہتا ان کے سوچ و فکر کے مطابق تو ان کی اپنی عظمت جو ہے نا وہ خطرے کے اندر پڑ جاتی، تو مجبور تھے اس بات کے اوپر کہ دوبارہ سے اس کو اپنی بنیادوں پر استوار کیا جائے، کھڑا کیا جائے۔ لیکن آپ دیکھیں، تصور کریں، قریش کے سارے قبیلے بیٹھے آپس میں جو ہے نا مشورہ کیا کہ ہم لوگ بیت اللہ کو نئے سرے سے تعمیر کرنا چاہتے ہیں، کیا کیا جائے؟ تو سب نے متفقہ طور پر ایک بات کو پسند کیا، ایک رائے کے اوپر آ گئے کہ ہم بیت اللہ کو تعمیر تو کرنا چاہتے ہیں، میں نے پہلے بھی شاید اشارہ کیا تھا اس طرف، تو انہوں نے یہ بات طے کی کہ ہم کسی بھی ناجائز ذریعے سے کمایا ہوا مال بیت اللہ کی تعمیر میں استعمال نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں کس دور کا مشرک ہے، کافر ہے، لیکن اللہ کے گھر کی تقدس کا اور اس کی عظمت کا اتنا لحاظ ہے۔ 3-4 چیزیں جو مورخین نے لکھی ہیں وہ اس کے اندر شامل ہے۔ نمبر 1، جو بدکار عورتوں کا پیسہ تھا، کہا کہ قطعاً وہ اس نیک اچھے عمل کے اندر ہم استعمال نہیں کریں گے، اور سود چونکہ وہاں پر یہودیوں کی وجہ سے پھیل چکا تھا، سود کا ذرا بھی اس کے اندر ہم شامل نہیں کریں گے، اور ناحق اور ظلم سے لیا گیا کسی کا مال، ہمیں پتہ ہو کہ یہ شخص لوٹ مار کرتا ہے، اس کا کوئی روپیہ ہم اس کے اندر استعمال نہیں کریں گے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے نا جتنا بھی مال ہوگا مجھ سے بیت اللہ کی تعمیر کریں گے۔ سب اس بات پر متفق ہو گئے۔ تو آج بھی اہل ایمان کو اس بات کی توجہ کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے، جہاں نیکی کے کام ہو، اچھے کام ہو، وہاں اپنے حلال مال کو، ہمارے ہاں جو چیز صدقہ اور خیرات میں اللہ کے راستے میں وہ دی جاتی ہے جو بس بوسیدہ ہو چکی ہو، پہن کر پرانی کر دی ہو، یا جو ہمارے استعمال سے زائد ہو چکی ہو، تو اس کو ہمارا تصور ہے کہ بس چلو کسی غریب کو دے دیتے ہیں، خود تو ویسے بھی نہیں پہنتا تو پھینکنے کی بجائے غریب کو دے دیتے ہیں۔ بہرحال چلیں یہ بھی اچھا ہے، بعض لوگ تو غریب کو بھی نہیں دیتے، ضائع کر دیتے ہیں، تو اس سے تو بہتر ہے، لیکن اچھا مال جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں دینا چاہیے، خاص طور پر حلال مال۔ تو ان مکہ کے مشرکوں اور کافروں نے یہ فیصلہ کیا۔ جب یہ طے کر لیا تو اس کے بعد اب اس بات کی جرت کسی کو نہیں ہوتی تھی کہ اللہ کے گھر کو کیسے اس کی دیواروں کو ہم توڑیں اور نئے سرے سے تعمیر کرنا شروع کریں۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ ابرہہ کے لشکر کا جو معاملہ ہوا، جناب عبد المطلب سرکار کے دادا، وہ تو سب لوگوں کو لے کر گھاٹی پر اور پیچھے پہاڑی پر چلے گئے۔ ابرہہ کا لشکر جب وہاں پر آیا تو اللہ نے جو اس کے ساتھ معاملہ کیا ان لوگوں کے ذہن کے اندر تھا، تو یہ سوچ رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم تعمیر کے لیے آگے بڑھیں تو ہمارے اوپر بھی کوئی اللہ کا عذاب آ جائے۔ تو بہرحال ان کے اندر ایک بڑی عمر کا ایک شخص تھا، ولید بن مغیرہ مخزومی اس کا نام تھا۔ اس نے کہا چلو میں ویسے بھی بزرگ ہوں،
اور عمر گزار چکا ہوں، زندگی گزار چکا ہوں، تو پہلے میں کوشش کرتا ہوں جا کے اگر مجھے کوئی نقصان ہو گیا تو پھر جو ہے نا تم سارے اس کی کوشش نہ کرنا، چھوڑ دینا اس کو اسی حال کے اوپر، اور میں بچ گیا، نقصان نہ ہوا تو پھر آ جانا، پھر اپنا کام کر لیں گے۔ تو اس نے جا کر کے بیت اللہ کی جو دیوار تھی اس کے اوپر چڑھا اور آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ پتھروں کو ہٹانا شروع کیا، تو بہرحال اس سے کچھ نہ ہوا۔ اس نے لوگوں کو بھی آواز دی بس آ جاؤ، کوئی نے کہا نہیں اتنی آسانی سے نہیں۔ وہ ابرہہ کا لشکر ہمیں ابھی تک یاد ہے، اس کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا۔ بہرحال وہ نیچے آیا، کہا چلو ایک دن اور ایک رات گزارو، اگر رات کو تمہارے اوپر عذاب نہ آیا نا تو صبح ہم پھر تمہارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اس کو جو ہے نا گرانا شروع کر دیں گے۔ رات اس کے اوپر خیر سے گزر گئی، صبح ہوئی تو پھر بھی لوگ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے۔ بیت اللہ کی عظمت اور رعب دیکھیں کہ کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ بھی اس کو توڑنے کو، اس کو گرانے کو تیار نہیں ہو رہے، اور تسلی کر رہے ہیں اپنی بھرپور کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آ جائے۔ آج مسجدوں سے متعلق ہمارا تصور اور نظریہ اتنا کمزور ہو چکا ہے، اتنی ہمارے اندر سستی اور کمزوری آ چکی ہے کہ کہیں کچھ بھی ہو جائے مسجدوں کے ساتھ ہماری روح کانپنا تو دور کی بات ہے، ہمارے تصور میں بھی کوئی بات نہیں آتی، اور ہم اپنے ملک کے اندر بھی یہ صورتحال کئی بار دیکھ چکے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو صبح کے وقت اس نے لوگوں نے کہا کہ بھائی ابھی بھی ہم تمہارے ساتھ تیار نہیں آنے کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے جو خاندان کے لوگ ہیں پہلے ان کو ساتھ لگاؤ، اگر وہ شروع ہو گئے تو بس ٹھیک ہے۔ ان کے بچے آئے، انہوں نے سلسلہ جب شروع کیا پتھر نیچے گرانے، تو دیکھا اس کے اوپر کوئی عذاب نہیں آیا، بلکہ یہ بھی بعض مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ جب یہ معاملہ کرنے لگے تو ایک مورخ نے بعض جگہوں پر یہ بات بھی لکھی ہے کہ جب یہ دیوار پر چڑھا ولید بن مغیرہ تو اس نے دیکھا کہ اندر جو جگہ ہے جہاں پر خزانہ موجود ہے، وہ چیزیں موجود ہیں سونے چاندی کی، وہاں پر ایک اژدہا اور سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ اتنا بڑا سانپ ہے، اس نے کہا ہم نے دیواریں گرا بھی دی تو پھر بھی ہم اس بڑے اژدہے اور سانپ کو نہیں مار سکتے، یہ اللہ کی طرف سے متعین ہے اس خزانے کے اوپر، اور اس جگہ کی حفاظت کے لیے ہمارا کام پھر بھی نہیں بننا۔ تو پھر واپس آ کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، گڑ گڑائے کہ اللہ ہمارا مقصد تخریب نہیں ہے، اس کو خراب کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد اس کی تعمیر ہے، نئے سرے سے تیرے گھر کو آباد کرنا چاہتے ہیں۔ تو دوسرے دن ایک چیل نما بڑا سا ایک پرندہ آیا، اس نے اس سانپ کو اٹھا کر کے وہاں سے لے گیا، تو وہ جگہ ان کے لیے خالی ہوگی۔ تو بہرحال یہ دیواروں کو گرانے کا عمل جب مکمل ہوا، نیچے جب سبز رنگ کے پتھر نکلنے لگے، جس کو مورخین نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان بنیادوں پر جو ہے نا بیت اللہ کو کھڑا کیا تھا، اور وہ اونٹ کی کوہان کی شکل میں وہ پتھر تھے اور آپس میں جڑے ہوئے لگے ہوئے تھے۔ تو وہاں پہنچ کر جو ہے نا اس کی صفائی ہوگی، یہاں سے ہم نے اس بنیادوں کو دوبارہ اٹھانا ہے۔ اب یہاں سے ہر قبیلہ اور ہر قبیلے کے افراد متعین تھے، ان کی ذمہ داری کے اندر بیت اللہ کے مختلف حصے تھے کہ آپ نے اس جگہ کی تعمیر کرنی ہے، آپ نے اس قبیلے نے فلاں جگہ کی، فلاں قبیلے نے فلاں جگہ کی۔ تو ہر قبیلے والا اپنے حصے کی جو تعمیر تھی اس کے اندر حصہ لے رہا تھا، اور آ کر کے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، وہ اپنے چچا عباس کے ساتھ جو ہے نا وہ پتھر اٹھا کر کے لاتے اور اس تعمیر میں وہ حصہ لے رہے تھے اور شریک تھے اس تعمیر کے اندر۔ جب یہ دیواریں تھوڑی تھوڑی جو ہے نا وہ آ گئیں، 1.5 میٹر تک بلند ہو گئیں، اب حجر اسود کا جو معاملہ تھا اس کو اپنی جگہ پر رکھنا تھا۔ اب یہ بڑی اہمیت کا حامل پتھر ہے، سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جنت کا پتھر ہے، جنت میں سے آیا ہوا، اور اس کو یہ انسان کے گناہوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ فرمایا کہ جب یہ جنت سے لایا گیا تو بالکل سفید تھا، انسانوں کے گناہوں کو کھینچ کر اپنے اندر جذب کر کے اس کا رنگ بالکل سیاہ ہو گیا۔ تو بہرحال جو انسان اس کے قریب جاتا ہے، استلام کرتا ہے، بوسہ اس کا لیتا ہے، اس کے سارے گناہوں کو وہ کھینچ لیتا ہے، اس لیے اس کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ اب یہ عظمت والا پتھر تھا، اب ہر قبیلے والے کی چاہت یہ تھی کہ ہم لوگ بڑے ہیں اور ہم اس کو اٹھا کر کے اس کے مقام پر رکھ دیں۔ ہر شخص جو ہے نا قبیلے کا ہر نمائندہ یہ چاہتا تھا کہ یہ فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے، اور یہ جھگڑا اتنا بڑھ گیا، اتنی اس پر جو ہے نا وہ بحث شروع ہو گئی کہ 3 سے 4 دن گزر گئے۔ مورخین نے لکھا ہے 3-4 دن تک آپس میں فیصلہ نہ کر سکے کہ بھئی کون کس قبیلے کے فرد کو ہم بتا دیں کہ وہ اس کو اٹھا کر اوپر رکھ دے۔ کوئی بھی قبیلہ اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا کہ کوئی بھی اگر آگے بڑھے گا ہم قتل و قتال کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن اس سعادت کو اپنے قبیلے سے باہر نہیں نکلنے دیں گے۔ تو پھر یہی ابو امیہ ولید بن مغیرہ جو تھا، جس نے بیت اللہ کی دیواروں کو گرانے کا عمل شروع کیا، تو چونکہ بزرگ تھا، تجربہ کار تھا، تو یاد رکھیں بزرگوں کی باتیں تجربہ والی ہوتی ہیں، بزرگوں کے تجربہ سے فائدہ اٹھانا یہ نوجوانوں کے لیے اور چھوٹوں کے لیے یہ مشعل راہ ہوتا ہے کہ ہم خود تجربہ کرتے نقصان اٹھائیں گے، پھر کسی صحیح رخ پر جائیں گے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ بزرگوں سے، بڑوں سے، جو پہلے سے تجربہ شدہ لوگ ہیں، ان سے پوچھ کر وہ ہمیں بتلا دیں گے کہ اس راستے سے جاؤ گے تو نقصان ہوگا،
فلاں راستے کو اختیار کرے گا تو اس میں کامیابی کے چانس زیادہ ہیں، تو بزرگوں کے تجربات سے انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس پر بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اس نے کہا ایسا کرتے ہیں، جھگڑو نہیں، یہ جھگڑا تو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، ایسا نہ ہو کہ جیسے جاہلیت میں بس لڑتے رہتے تھے ابھی بھی ہمارا یہی حال ہے اور بیت اللہ کی تعمیر یہیں دری کی دری رہ جائے، ہم آپس میں لگ جائیں، ایک دوسرے کا قتل و قتال کہیں شروع نہ کر دیں۔ تو میرا مشورہ یہ، اگر میری بات مانتے ہو، کل یہ جو حرم کا دروازہ ہے کوہ صفا پہاڑی کی جانب سے، صبح جو بندہ اس دروازے سے پہلے اندر داخل ہو جائے گا بس اس کو اپنا فیصل مان لینا، اس کا فیصلہ تسلیم کر لینا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی بات درست میں، جو بھی صبح اس طرف سے پہلے آ جائے گا اور اللہ کو بھی ایسا ہی منظور ہوگا تو ہم اس کی بات مان لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبح معاملہ ایسا ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کوہ صفا والے دروازے سے اندر تشریف لے آئے، اور جیسے ہی لوگوں نے ان کو دیکھا تو آواز اور نعرہ یہ بلند کیا کہ یہ تو سچے اور امانت دار ہے، رضینا، ہم اس شخص کے اوپر راضی ہیں۔ اب عمر دیکھیں 35 سال ہے، عمر 35 سال ہے، اور قریش کے اور دیگر قبیلوں کے بڑے بڑے جو ہے نا وہ شخصیات اور سردار موجود ہیں اور لڑنے اور جھگڑنے پر آمادہ ہیں، لیکن ایک نوجوان کو 35 سال کی عمر والے کو دیکھ کر جو ہے نا کہنے لگے کہ یہ جو فیصلہ کرے گا یہ سچا اور کھرا بندہ ہے، اس کی جو فیصلے کے اوپر ہم راضی ہوں گے۔ تو یہاں سے ہم ذرا تصور کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے، بغاوت کے، ظلم کے، شرک کے، بتوں کے اس معاشرے کے اندر کیسی اپنی زبردست پہچان بنائی کہ جھگڑنے اور لڑنے والے اور باتوں کو نہ سمجھنے والے، ایک دوسرے کی بات کو نہ ماننے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ صادق ہیں، رضینا، ہم اس کی ہستی کے اوپر راضی ہیں۔ تو کیسی پہچان بنائی۔ اس لیے جو لوگ لوگوں کو دعوت دینے والے ہوتے ہیں، واعظین ہوتے ہیں، لوگوں کو راہ راست پر لانے والے ہوتے ہیں، انہیں اپنی ایسی ہی پہچان معاشرے کے اندر قائم کرنا ضروری ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص جو لوگوں کو واعظ کرتا ہو، جو لوگوں کو دین کی طرف، اللہ کی طرف بلاتا ہو، اس کا حال بھی عام لوگوں کے حال جیسا ہو تو اس کی بات پھر کون سنے گا؟ اگر وہ بھی ہر وقت انہیں کی مجلسوں کے اندر گھومتا ہو، انہیں جیسے کام کرتا ہو، کسی کام سے بچتا نہ ہو، تقویٰ اور پرہیزگاری اس کے اندر نہ ہو، اللہ کے ساتھ کوئی تعلق اس کے ساتھ نہ ہو، سچائی، امانتداری، دیانتداری اس کے اندر نہ ہو، تو پھر لوگوں پر اس کی بات کا قطعاً اثر نہیں ہوتا۔ لوگ کہیں گے جیسا یہ ویسے ہم، جیسی دعوت اس کی ویسی ہماری۔ اسی لیے جو لوگ واعظین اور داعین ہوتے ہیں ان کے لیے انتہائی ضروری ہے اپنے سٹیٹس کو، اپنے مقام اور مرتبے کو معاشرے کے اندر برقرار رکھنا۔ یہ انتہائی مشکل ترین کام ہے ان لوگوں کے لیے، تاکہ ان کی بات کی ویلیو لوگوں کے سامنے ہو کہ جس رب کی بات یہ ہمیں بتا رہا ہے کم از کم اس کا مقام اور مرتبہ خود بھی ہمارے درمیان ذرا اچھا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایسی ویسی محفلوں کے اندر بیٹھتا ہو یا اپنی زبان کو غلط استعمال کرتا ہو یا دھوکہ دیتا ہو، مختلف قسم کی جو رذائل ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر سارے راضی ہو گئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس عمر کے اندر بھی اور جاہلیت کے اس زمانے کے اندر بھی ایسی فہم و فراست سے نوازا کہ 4-5 دن جگڑنے والے یہ لوگ، سرکار نے فرمایا کہ میرے پاس ایک چادر جو ہے نا لے کر کے آ جاؤ۔ چادر لائی گئی، اپنے دست مبارک سے سرکار نے حجر اسود کو اٹھایا، چادر کے درمیان میں رکھ دیا اور فرمایا کہ جتنے قبیلوں کے افراد موجود ہو ایک ایک منتخب کر لو، وہ سارے کے سارے اس چادر کو مختلف سائڈوں سے پکڑ لیں اور اس کو اٹھا کر کے جو ہے نا جہاں پر اس کی رکھنے کی جگہ ہے وہاں تک لے آئیں۔ سب نے کہا بالکل، اس میں تو سب کا حصہ پڑ جائے گا کہ حجر اسود چادر کے اوپر موجود ہے اور چادر کے سارے کناروں اور کونوں سے ہم لوگوں نے پکڑ رکھا ہوگا تو ہم سب کا حصہ اس کے اندر پڑ جائے گا۔ اب دیکھیں دونوں مرتبہ سعادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ اٹھایا، اٹھا کر کے چادر پر اپنے ہاتھ سے رکھا، پھر سارے لوگوں نے مل کر کے اٹھا کر کے جہاں دیوار کے پاس لگانا تھا وہاں قریب کیا، پھر سرکار نے اپنے دست مبارک سے اٹھایا اور اس جگہ پر نصب کر دیا۔ اللہ نے اس جاہلیت کے اس معاشرے کے اندر بھی سرکار کے ان دونوں باتوں کو، جو وہ کسی صورت کسی کو سعادت دینے کو تیار نہیں تھے، بس خود چادر پکڑ کے کھڑے ہو گئے، اس پر راضی ہو گئے اور سرکار کے دست اقدس سے جو ہے نا وہ حجر اسود کو اٹھا کر اللہ نے بیت اللہ میں نصب کروا دیا۔ یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جو ان کی جو ہے نا نبوت سے ارحاسات کے اندر شامل ہوتا ہے۔ پہلے اللہ نے ان سے تو ایسا بہترین معاملہ اللہ نے کروا دیا۔ تو بہرحال یہ معاملہ ہو گیا۔ پہلے اس کی لمبائی اونچائی جو تھی نا یہ تقریباً 9 ہاتھ تھی، پھر اس کو انہوں نے اتنا بلند کر دیا، اس کو 18 ہاتھ بلند کر دیا۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ مختلف مقاصد سے اہل قریش کے، پہلے نمبر پر اس کے دروازے کو بھی زمین سے کافی اونچا کر دیا کہ بغیر سیڑھی لگائے کوئی بندہ اوپر نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس کے چند وجوہات تھی، اور درمیان میں انہوں نے جو ہے نا 6 ستون کھڑے کر کے اوپر چھت بھی ڈال دیا، پہلے چھت نہیں تھا۔ اور اس دروازے کو اونچا کرنے کا مقصد یہ تھا
کہ جسے ہم لوگ اجازت دیں تو وہی جو ہے نا بیت اللہ کے اندر داخل ہو جائے، ہر شخص اس کے اندر داخل نہ ہو سکتا ہو۔ دوسرے نمبر پر ایک فائدہ اس کے تھا کہ جب سیلاب آتا تو اس کی دیواروں کو نقصان پہنچاتا، اب دروازہ اونچا ہو گیا، اب پانی سیلاب کا بیت اللہ شریف کے اندر نہیں جا سکتا تھا، تو اس کے مختلف قسم کے مقاصد تھے۔ تو بہرحال یہ ساری تعمیر مکمل ہو گئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر حصہ لیا۔ اچھا، یہاں یہ بات بھی ذہن نشین فرما رہے ہیں کہ 4 بار جو ہے نا یہ اس بیت اللہ کی تعمیر ہو چکی ہے، 4 بار تاریخ کے اندر جو بات ملتی ہے۔ پہلے نمبر پر جناب ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے پہلی بار جب تعمیر کیا، اور دوسری بار پھر جو ہے نا یہ جس کا تذکرہ ہم نے ابھی کیا، یہ جتنے بھی مکہ کے اور قریش کے مشرکین وغیرہ سارے تھے، ان سب نے مل کر یہ تعمیر کی دوسری بار یہ۔ تیسری بار جو ہے نا یزید بن معاویہ کے دور میں حضرت عبداللہ بن زبیر نے جب خلافت کا دعویٰ کیا تو اس وقت وہ جب معاملات تھوڑے سے خراب ہو گئے اور بیت اللہ کا کچھ حصہ باہر حتیم کا جل گیا، تو اس وقت انہوں نے دوبارہ اس کی تعمیر کی۔ لیکن انہوں نے تعمیر کے اندر کیا کیا، یہ جو ابھی بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے اس کے اندر آپ دیکھیں تو ایک حتیم کا ایک حصہ نشاندہی کے ساتھ باہر الگ موجود ہے۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ حلال پیسے ان کے پاس ختم ہو گئے تھے، تو انہوں نے بیت اللہ کی جو ہے نا وہ جو جگہ تھی اس کو کم کر دیا، اور لیکن نشاندہی چھوڑ دی کہ یہ بیت اللہ کا حصہ ہی ہے، یعنی حرام مال اس حتیم کے علاقے کے اندر نہیں لگایا۔ کتنا احتیاط کی کہ بیت اللہ کی تعمیر کو چھوڑ دیا کہ حلال پیسے نہیں تھے، اتنے زیادہ اہتمام کیا۔ پھر عبداللہ بن زبیر نے ایسا کیا کہ اسی تعمیر کے اوپر جو ہے نا جو جگہ تھی یہ جو باہر والی اس کو بھی اندر شامل کر دیا، 2 دروازے بنا دیے، مشرق کی جانب مغرب کی جانب۔ اس کی وجوہات تھی، اما عائشہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ سرکار نے ان سے فرمایا تھا ایک دفعہ کہ عائشہ مجھے تیری قوم کا خوف ہوتا ہے کہ نئی مسلمان ہوئی ہے تو ایسا نہ ہو کہ اور باتیں شروع کر دے، تو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ بیت اللہ کی تعمیر میں ذرا چھیڑ چھاڑ کروں، ورنہ میرا دل یہ چاہتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اس کے دروازے کو یہاں اونچائی سے نیچے لے آؤں، بالکل زمین کے ساتھ برابر کر دوں، اور اس کے مشرق اور مغرب کی طرف 2 دروازے نکال دوں، اور اسی طرح اس کا جو باہر کا حصہ یہ حتیم والا ہے اس کو بھی میں بیت اللہ کے اندر شامل کر دوں۔ تو عبداللہ بن زبیر نے اسی روایت کے مطابق جو ہے نا اس کو بالکل مکمل کر دیا۔ لیکن بعد میں پھر عبد الملک بن مروان جو تھا، جب اس کا دور حکومت آیا تو اس نے پھر دوبارہ اس تعمیر کو گرا کر واپس جو سرکار کے دور کے اندر جیسی تعمیر تھی اس کے اوپر دوبارہ تعمیر کر دی۔ تو 4 دفعہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے، ذہن نشین رکھنا چاہیے ان باتوں کو۔ یہاں پر ایک بات اور بھی باریک سمجھ لیجئے کہ دیکھیں بیت اللہ کی عظمت کتنی بڑی ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، اللہ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلا اور بہترین گھر جو اللہ کے لیے تھا، اللہ کا گھر تھا، وہ مکہ کی بابرکت زمین کے اوپر جو ہے نا ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا تھا، بابرکت تھا، اتنا بہترین اور مقدس اور احترام والا گھر، اس کی تعمیر اپنے حلال مال سے مکہ کے مشرکوں نے کی۔ اسی طرح قرآن نے 10ویں پارے میں اس کا تذکرہ کیا ہے اور یہ ذکر کیا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر۔ یہاں ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ بیت اللہ کی تعمیر کتنی عظمت والا عمل ہے۔ ہمارے محلے میں ہمارے گھر کے پاس مسجد بن رہی ہو، اگر میں اس کی تعمیر میں حصہ لے لوں، اپنا مال لگا دوں، جان لگا دوں، وقت لگا دوں، تو میری کتنی سعادت ہے، میں کتنا خوشی محسوس کرتا ہوں کہ اللہ کا گھر میں نے اپنے محلے کے اندر اپنی جو ہے نا جان اور وقت اور مال لگا کر تعمیر کیا ہے، سعادت کی بات ہے۔ تو جن لوگوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہوگی کتنی بڑی سعادت ہوگی۔ لیکن اللہ نے یہاں پر ایک بنیادی نقطہ سمجھا دیا کہ دیکھو ساری دنیا سے آنے والے حاجیوں کو اجعلتم سقایۃ الحاج، ساری دنیا سے آنے والے حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارۃ المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی بیت اللہ کی تعمیر، اس کی عمارت کو بنانا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اتنے بڑے بڑے کام کر کے کیا یہ اس شخص کے برابر ہو سکتے ہیں کہ من آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے اوپر ایمان لانے والا ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا؟ اللہ نے خود فرمایا لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے۔ اصول اس بات سے صاحب سے یہ نکلتا ہے کہ عمل جتنا بھی بڑا ہو، اعمال جتنے بھی اچھے ہوں، جب تک آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے اللہ کے اوپر، رسول اللہ کے اوپر، آخرت کے اوپر، سارے کے سارے اعمال انسان کے ضائع ہو جاتے ہیں، چاہے وہ بیت اللہ کی تعمیر جتنے اہمیت کے حامل عمل کیوں نہ ہو۔ جب تک انسان کا عقیدہ درست نہ ہو، جتنے مرضی اچھے عمل کر لے، اللہ کے ہاں اعمال کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، بالکل ہباء منصورا، اڑا دیے جائیں گے، خاک بنا کر اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوں گے۔ تو پہلے نمبر پر اپنے عقیدوں پر محنت کرنا، اپنے عقیدوں کو درست کرنے کی کوشش کرنا، اور پھر اس کے بعد اعمال کی اللہ کے ہاں جو ہے نا قیمت لگتی ہے، قدر و قیمت ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے عقیدوں کو بھی، اپنے اعمال کو بھی درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح اور بھی تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ یہ جو 40 سال کا عرصہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ نبوت کے ملنے سے پہلے 40 سال کے عرصے میں نبوت ملی،
40 سال کی عمر میں. تو یہ 40 سال کا جو عرصہ تھا، اس پورے دورانیے میں اللہ نے ایسی زبردست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی کہ پوری اس 40 سال کے عرصے میں کبھی کسی لغو و لعب کی مجلس میں، کسی گناہ اور نافرمانی کی کسی بھی مجلس کے اندر کبھی تشریف لے کر کے نہیں گئے. نہ بتوں کے جو نام پر جو میلے لگتے تھے، جو نظر و نیاز ہوتی تھی، بالکل اس میں کبھی بھی شریک نہیں ہوئے. بلکہ لات اور عزا، منات وغیرہ، ان کے نام پر جو لوگ قسمیں کھاتے تھے، سرکار کے سامنے کوئی قسم کھائے تو سخت ترین ناپسند فرماتے تھے کہ ان بتوں کے نام پر قسمیں نہ کھایا کرو. اتنی نفرت کرتے تھے ان بتوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. باوجود اس دور کے اندر کہ جب یہ بھی نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے، اللہ نے ہر قسم کی چیزوں سے محفوظ اس لیے فرمایا کہ انہوں نے بعد میں چل کر امت کی رہنمائی کرنی ہے. ان کے اجلا اور صاف ستھرا اور بہترین کردار جو لوگوں کے سامنے آئے گا تو تب کل لوگ ان کی بات کو مان. اسی لیے جب کوہ صفا پر جب چڑھ کر کے فاران کی چوٹیوں پر آواز لگائی پہاڑی پر، تو سب سے پہلے جب بات چیت کی، کہا کہ کیا میرے سب متعلق سمجھتے ہو؟ کہا صادق اور امین ہے. کہا اس طرف سے بتاؤں اگر ایک لشکر آ رہا ہے. کہا مانتے تو نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے ہمارے اوپر ایسے حملہ کرے، لیکن چونکہ آپ صادق اور امین ہیں اس لیے ہم آپ کی بات کو مان لیں گے. تو ایسی سچائی اور امانت داری کے ساتھ، اجلے کردار، بہترین کردار کے ساتھ لوگوں کے سامنے تشریف، اللہ نے ان کو بہترین بنا کر کے رکھا تاکہ کل کوئی بھی جو ہے نا ان کی ذات عالی کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے جب یہ لوگوں کو ایمان کی، اللہ کی طرف آنے کی دعوت دیں. آج میں اور آپ جب لوگوں کو دعوت دیتے ہیں نا تو بہت سارے لوگ ہمیں کیا دیتے ہیں، جاؤ آپ کا ہمیں پتہ ہے، کل تک تو ہمارے ساتھ ہی مجلسوں کے اندر بیٹھتے تھے، پچھلی پوری زندگی آپ کی مجھے پتہ ہے، بس اس ٹائم خود بھی یہی کیا کرتے تھے، اب بڑے جو نا دعوت دینے والے بن گئے ہو، اب بنے مولوی، جو 2-4 باتیں سیکھ لی تو مولوی ہمارے ہی بن گئے ہو. تو ہمیں تو لوگ تانا دے دیتے ہیں. اس وجہ سے لوگ ہماری بات کو نہیں مانتے کہ آپ کے ماضی کی باتیں انہیں پتہ ہوتی ہیں. لیکن سرکار کی ذات کو اللہ نے اس 40 سال کے عرصے میں اس لیے محفوظ رکھا کہ کل کسی کوئی ان کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے، کسی کے پاس یہ جواز ہی نہ رہے ان کی پچھلی زندگی کے اوپر انگلی اٹھانے کا، بلکہ ان کی پچھلی زندگی کا بے داغ ماضی سارا اس بات پر دلالت کرے کہ یہ شخص جو بھی کہتا ہے سچ کہتا ہے. اس لیے اللہ نے ان کی زبردست اور بہترین حفاظت فرمائی. خود سرکار نے فرمایا، اپنی اسیر کی روایت ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بار کے علاوہ کبھی بھی میں اللہ والعاب کی مجلس کی طرف نہیں گیا، لیکن ان دونوں باریوں میں اللہ نے میری حفاظت فرمائی اور میں ان چیزوں سے بچ گیا. خود فرمایا کہ میں مکہ کے بلائی حصے میں جہاں بکریاں چرایا کرتا تھا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے مکہ کے جو اور دیگر نوجوان ہیں وہ بھی یہ جو رات کو مجلسیں چلتی ہیں یعنی لہو و لعب کی، گانے بجانے کی، اس قسم کی، تو وہ لوگ اس میں نوجوان جایا کرتے. تو میرے ساتھ جو لڑکا تھا میں نے اس سے کہا کہ تم آج رات کو میری بکریاں سنبھالنا، میں آج جاتا ہوں دیکھتا ہوں یہ کیا جو ہے نا سلسلہ ہے، مجھے بھی اس کی طبیعت اور رغبت ہو رہی ہے، اس کی طرف جانا چاہتا ہوں. تو بکریاں اس کے حوالے کر کے تشریف لے گئی. لیکن جب الفاظ ہیں باجے کی آوازیں آنے لگی تو میں نے راستے میں لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس قسم کی آوازیں ہیں، تو کہا فلاں کے بیٹے کی، فلاں کی بیٹی کے ساتھ شادی ہو رہی ہے تو اس میں جو مجلس اور پروگرام منعقد ہے یہ اس سے آوازیں آ رہی ہیں، یعنی وہاں پر مجلس جو ہے نا وہ شروع ہو چکی ہے. تو سرکار نے فرمایا بس اس سے آگے بڑھنا تھا کہ میں وہیں پر گر گیا اور سو گیا. جب صبح سورج جو ہے نا تھوڑا سا بلند ہوا اور اس کی جو ہے نا روشنی کی کرنیں جو ہے نا سورج کی میرے چہرے پر لگی تو سورج کی اس جو تپش سے جو ہے نا میری آنکھ کھل گئی. دوسری بار بھی میرے ساتھ بالکل ایسا ہی واقعہ ہوا. پھر کبھی جو ہے نا میرا کسی غلط چیز کی طرف، ایسی مجلسوں کی طرف نہ رغبت ہوئی نہ میران ہوا. اللہ نے ہمیشہ میری حفاظت فرمائی. تو جو کہ نبی تھے، اب یہاں پر یہ نقطہ بھی سمجھ لیں، اور ہم نے یہ بھی پہلے پڑھ لیا کہ شق صدر کے واقعات ہوئے اور دل کو کھولا گیا اور اس کے اندر سے وہ شیطان کا وہ حصہ نکال کر کے لوتھڑا پھینک دیا گیا، حکمت اور نور کو بھر دیا گیا، زمزم سے دھویا گیا، الحکمت سے بصیرت سے بھر دیا گیا، پھر بند کر کے سی کر کے واپس رکھ دیا گیا. تو ان کے ساتھ تو فرمایا اللہ کی مدد اور نصرت ہے ہر وقت. نبی اس لیے غلط کام کی طرف، کسی بری چیز کی طرف، مجلس کی طرف نہیں جا سکتے. آپ اور میں اپنا تصور کریں، بلکہ ہر شخص کے ساتھ فرمایا کہ ایک جو ہے نا وہ ساتھی لگا ہوتا ہے. فرمایا کہ ہر شخص کو وہ برائی کی دعوت دیتا ہے. تو سرکار سے صحابہ نے پوچھا تو کیا آپ کے ساتھ بھی وہ شیطان لگا ہے؟ کہا میرے ساتھ بھی تھا، لیکن میری دعوت سے وہ مسلمان ہو گیا، میرا مطیع ہو گیا، مجھے برائی کی دعوت اب نہیں دیتا. باقی ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، برائی کی دعوت دیتا رہتا ہے. تو نبی کی تو حفاظت اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے قوم کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے، اور میری اور آپ کی، ہم اپنی نیکیوں پر چلنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے اور صحیح راستے پر چلنے کے لیے جب تک اللہ سے توفیق نہیں مانگیں گے، جب تک اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، یاد رکھیں آپ کی اور میری حفاظت نہیں ہو سکتی. ہم اپنی طلب کو تڑپ کا اللہ کے سامنے اظہار کریں گے کہ یا اللہ نیک اور سیدھے راستے پر رکھنا، تیری جنت تک آنا چاہتے ہیں. یا اللہ دنیا میں ہر طرف فتنے ہیں، فساد ہے، فحاشی اور یعنی ہے،
تیرے خلاف جانے والے راستے بہت زیادہ ہے، اللہ تو مجھے ان سے بچا لے۔ تو جو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے مانگتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ان شیطان کے چالوں سے، اس کے راستوں سے حفاظت کر دیتا ہے، جو نہ مانگے تو پھر اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ تو دیکھیں ہم یہ لفظ پڑھتے ہیں نا، یہ جملہ اکثر، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول، اس کے اندر کیا بات ہے؟ لا حول، نہیں ہے گناہ سے پھیرنے کی طاقت، نہیں ہے گناہ سے پھیرنے کی قوت، ولا قوت الا باللہ، اور نہ نیکی کرنے کی قوت مگر کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ یعنی گناہ سے بچاتا بھی کون ہے؟ اللہ، اور نیکی کی طرف لاتا بھی کون ہے؟ اللہ۔ تو توفیق انسان کو نیکی کی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، گناہ سے بچنے کی طاقت اور قوت بھی اللہ سے ملتی ہے۔ تو ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ، ہر طرف فتنے تیرے خلاف بہکانے والے اور تیرے راستوں کے خلاف چلانے والے، اللہ ہمیں ان راستوں سے بچا کر نیکی کی اور اچھے راستے پر رکھنا۔ اللہ ہمیں یہ دعائیں بھی مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح ایک اور آخری بات کی طرف آتا ہوں، تھوڑی 2-3-4 واقعات اس میں سنا دوں گا، لیکن بڑی اہمیت کی حامل بات ہے۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ لوگ اس نبی امی کی پیروی کرنے والے ہیں، اتباع کرنے والے ہیں، یعنی جو صحابہ مسلمان ہو چکے تھے، جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے وہ صحابہ، کہ یہ اہل کتاب نے یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ انہوں نے انجیل اور تورات میں ان کا تذکرہ پہلے سے پڑھا ہوا تھا، وہاں پر لکھا ہوا ان کا تذکرہ پایا، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ اسی طرح جو ہے نا ہم پڑھ چکے ہیں 7ویں پارے کے اندر، ہم نے اس کو دہرایا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پہچانتے ہیں، ایسا پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ انسان اپنے بیٹوں کو کتنا پہچانتا ہے، بہترین سب کچھ اسے پتا ہوتا ہے اپنے بیٹوں سے متعلق۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ تو سرکار کو اتنا پہچانتے ہیں جتنا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، تو پھر کیوں ان کا انکار کرتے ہیں؟ اس اتنے زیادہ جو ہے نا تعارف کی وجوہات کیا ہیں، یا اتنا زیادہ تعارف کیسا تھا نہیں تھا، اس کی مثالیں کیا ہیں؟ میں 3-4 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ تصور کریں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار پہلے سے ہو رہا تھا، چونکہ ہم نے پھر اگلا وحی کو شروع کرنا ہے تو اس سے پہلے میں یہ تذکرہ کر دیتا ہوں۔ تو پہلے سے آمد کا انتظار ہو رہا تھا اور لوگوں کو معلوم تھا، خاص طور پر یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، بالکل ان کے بچوں کو یہ بات معلوم تھی، علم الیقین کا درجہ حاصل تھا کہ بھئی اس نبی نے آنا ہے اور اس کے ظہور کا وقت بالکل قریب ہے، سب انتظار میں تھے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ میں آپ کو بھی مثالیں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے بویرہ راہب کا جو واقعہ تھا ہم نے پڑھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام جناب ابو طالب کے ساتھ تشریف لے گئے، وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ جب وہ ٹیلے سے اتر کر وہاں پڑاؤ ڈالا تو وہ جو راہب تھا اندر، وہ کبھی کسی کام کے لیے کسی قافلے سے ملنے کو باہر نہیں نکلا، لیکن جیسے ہی قافلہ ٹھہرا تو فوراً اپنے نکل کر باہر آ گیا، ان کی خدمت کی، اکرام کیا اور پوچھ کے شروع کر دی، اور سرکار کا ہاتھ پکڑ کر کے کہنے لگا کہ یہ جو تم میں لڑکا ہے نا، یہ آنے والے وقتوں کے اندر نبی بنے گا۔ کہا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو اس وقت میں نے بتایا تھا، اس نے کہا کہ جب یہ تم سامنے ٹیلے سے نیچے اتر رہے تھے تو اترتے وقت جتنے بھی درخت تھے وہ جو ہے نا اس کو سلام پیش کر رہے تھے اور سجدے کے لیے جھک رہے تھے۔ یہ حجر اور شجر جو ہے نا نبی کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے، اس لیے میں اتر کر کے ان کے پاس ہے۔ تو بحیرہ راہب نے اس وقت ابو طالب سے کہا کہ وہ جو ہے نا نصارہ ان کو قتل کر دیں گے، یہودی وغیرہ، تو آپ ان کو یہاں سے واپس بھیج دیں۔ تو میں نے وہاں بتایا تھا کہ ان کو وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند جو ہے نا غلاموں کے ساتھ واپس بھیج دیے۔ تو بحیرہ راہب نے اس وقت بتا دیا کہ یہ نوجوان بعد میں جو ہے نا یہ نبی بننے والا ہے، تو پہلے سے ان کو یہ بات معلوم تھی۔ اسی طرح آپ دیکھیں بدری صحابی ہیں، نام ہے ان کا سلمہ بن سلامہ، بدری صحابی ہیں، غزوہ بدر کے اندر شریک ہونے والے صحابہ، مرتبے کے اعتبار سے سارے صحابہ میں سب سے بلند تر مقام ہے ان کا، والسابقون الاولون کہا جاتا ہے، سب سے پہلے اللہ کے نبی پر جان قربان کرنے والے، ایمان لانے والے، ان کا مرتبہ تمام صحابہ میں سب سے بلند تر ہے۔ تو ان کے اندر سلمہ بن سلامہ نام کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں قبیلہ اوس جو تھا اس کی ایک شاخ تھی بنی اشل، وہاں ہم رہتے تھے، تو ہمارے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ یہودی ایک دن ایسا ہوا، یہ واقعہ چونکہ مستند ہے اور بدری صحابی کا ہے، آپ سمجھیں کہ کیسے ان تک یہ دعوت پہنچ چکی تھی، کتنا انہیں معلوم تھا سرکار سے متعلق۔ تو خود فرمایا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارے جو قریب یہودی رہتا تھا وہ ہم ایک مکان کے اندر، صحن کے اندر موجود تھے، ہمارے بڑے بزرگ بیٹھ کر آپس میں بات چیت گپ شپ کر رہے تھے، اور میں قریب ایک چارپائی پر چادر اوڑھ کر لیٹا ہوا تھا، چونکہ میں چھوٹا تھا، اس گپ شپ کی مجلس میں شریک نہیں ہو سکتا تھا۔ تو کہا کہ وہ یہودی آیا، ان کی مجلس میں بیٹھا، اس نے آ کر کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی، اعمال کے تلنے کی اور میزان کی اور پھر جنت اور جہنم کی بات کی۔ تو سامنے بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ تھے سارے مشرک تھے، بت پرست تھے،
وہ تو مرنے کے بعد زندگی کو مانتے ہی نہیں تھے. جب اس یہودی نے یہ جزا اور سزا کی، مرنے کے بعد اٹھنے کی باتیں کی، تو وہ حیران ہو گئے. اس کو کہنے لگے کہ تیرا ستیہ ناس ہو بدبخت آدمی، یہ کون سی باتیں ہمارے سامنے شروع کر دی ہیں، مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کی قسم مرنے کے بعد زندگی ہے، اور جس جنت اور جہنم کا میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ اللہ کی قسم اس یہودی نے یہ کہا کہ اگر دنیا کے اندر اس آخرت کی جہنم سے بچنے کے لیے، اس آگ سے بچنے کے لیے دنیا کے اندر مجھے ایک تندور نیا تیار کر کے اس کو بھڑکا کر گرم کر کے اس کے اندر مجھے ڈال دیا جائے تو مجھے یہ منظور ہے کہ میں اس محشر کی جو جہنم کی آگ ہے اس سے بچ جاؤں. اس یہودی نے یہ بات کہی. کہا کہ جب اس نے یہ بات کہی تو لوگوں نے کہا اچھا تو اس کی نشانی کیا ہوگی جتنی باتیں تم نے کی ہے؟ تو اس نے اس وقت یمن اور مکہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ جو مکہ اور یمن کا علاقہ ہے، اس علاقے میں ایک نبی جو ہے نا آنے والا ہے، اور وہ ان علاقوں کا نبی ہوگا اور وہ عالمی نبی ہوگا. اچھا کہا تو ہم اس کو کب دیکھیں گے؟ وقت بتاؤ پھر اس کا، وہ کب آئے گا؟ اس نے کہا، اس نے مجمع کے اوپر نظر ڈالی تو پیچھے چارپائی پر میں موجود تھا، میری طرف کہا کہ اگر یہ جو لڑکا پیچھے جو نا نوخیز موجود ہے، اگر اس نے اپنی پوری زندگی کو پا لیا، یعنی بڑا ہوا 60-70 سال اس نے عمر پائی، تو یہ اس نبی کا زمانہ پالے گا، اس کا زمانہ اتنا قریب ہو چکا ہے. فرمایا کہ اس یہودی کی باتیں میرے ذہن کے اندر تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ مکہ کے اندر نبی ہونے کا دعویٰ کیا، بات ہم تک پہنچی، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا. جو لوگ بنی عبد الاشل کے وہاں پر موجود تھے، کہا کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا، وہ بدبخت حسد اور ظلم کی وجہ سے ایمان نہ لایا. تو کہا کہ ہم نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ باتیں تو تم نے ہمیں بتائی تھی کہ ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، یہ باتیں تو تم نے ہمارے ساتھ کی تھی، اور فلاں جگہ پر مکہ کی طرف اشارہ بھی کیا، تو ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کہا بات تمہاری ٹھیک ہے، میں نے تمہیں یہ باتیں بتائی تھی لیکن ہم اس کے اوپر ایمان نہیں لا سکتے. اصل میں یہودیوں کو میں نے کئی بار تذکرہ کر دیا، تکلیف یہ تھی کہ یہ جو مبارک لڑی ہے نبیوں والی، یہ جناب اسماعیل جناب اسحاق کی لڑی سے لے کر جناب اسحاق کی لڑی میں آ کر عربوں میں کیوں منتقل ہو گئی؟ یہ بنی اسرائیلیوں کے اندر یہ نبوت کیوں باقی ہے؟ ان کو اس بات کا حسد اور دکھ تھا کہ ہمارے جو نا خاندان سے اور ہماری نسل سے یہ نبوت نکل کر عربوں کے پاس کیوں چلے گی؟ اس ضد اور حسد کی وجہ سے وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے. تو آپ دیکھیں بالکل واقعتاً پتہ ہے اور لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لا رہے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود تورات کے اندر پڑھا کہ ایک نبی جو آنے والا ہے اس کی جو صفات ہیں، کہا قرآن میں جیسی صفات ذکر کی ہیں ایسی صفات میں نے خود تورات کے اندر پڑھی کہ وہ بشیر ہوگا، نذیر ہوگا، شاہد ہوگا، اور جو ہے نا اس کو بھیجا جائے گا ایسے لوگوں کی حفاظت کے لیے جو امی ہوں گے، ناخواندہ ہوں گے، یعنی مکہ کے لوگ، اور بہت ساری صفات. وہ بدخو نہیں ہوگا، اور جو ہے نا زیادہ زمان کا لوگوں کو برا بھلا کہنے والا نہیں ہوگا، بدلہ لینے والا نہیں ہوگا، درگزر اور عفو سے کام، اس قسم کی بہت ساری باتیں انہوں نے کی. اور آخر میں یہ بھی فرمایا کہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کو واپس اپنے پاس نہیں بلائے گا جب تک کہ وہ لوگوں کو واپس اللہ کے ساتھ نہ جوڑ دے، جب تک کہ جن کے پاس دل ہے لیکن بصیرت نہیں ہے، کان ہے لیکن حق کی بات سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں لیکن بصیرت سے محروم ہیں، ان لوگوں کو صاحب بصیرت بنا کر جب تک کہ اللہ کے ساتھ نہ جوڑ دے اور جب تک لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں تب تک اللہ تعالیٰ اس کو واپس جو ہے نا اپنے پاس نہیں بلائے گا. اسی طرح ایک اور جو ہے نا وہ کعب احبار ہیں، ان کا ہم نام اکثر اسرائیلی روایات کے اندر سنتے رہتے ہیں، جناب کعب احبار، انہوں نے بھی اسی قسم کی روایت ان سے منقول ہے، انہوں نے بھی فرمایا اس قسم کی بات کہ وہ یہی صفات ساری ذکر کی، لیکن انہوں نے چند باتیں الگ ذکر کی کہ ان کی امت جو ہے نا وہ حمد، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ثنا کی خوگر ہوگی، ہر وقت ہر حال میں اللہ کی تعریف کو بیان کرنے والے ہوں گے. یہ پہلے سابقہ یہودی یہ باتیں بتا رہے ہیں کہ تورات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہم نے خود پڑھی، اور کہا کہ ہر حال میں جب بلند جگہ پر جائیں گے تو اللہ اکبر کہیں گے. آج ہمیں بتایا گیا نا سنت سے، جب آپ سیڑھیاں اوپر چڑھ رہے ہیں، اوپر کی جانب جا رہے ہیں تو اللہ اکبر پڑھیں، جب نیچے اتریں تو سبحان اللہ کہیں. تو ہماری یہ صفات پہلے جو ہے نا تورات کے اندر کعب احبار فرما رہے ہیں ہم نے پڑھ رکھی. کہا کہ اپنی جو ہے نا کپڑوں کو جو ہے نا وہ نصف پلڈی تک یہاں تک رکھا کریں گے، یہ صفات پہلے سے تورات کے اندر موجود. اسی طرح فرمایا کہ ان کی جو صفیں ہیں وہ نماز کے اندر بھی اور جہاد کے اندر ایک جیسی بہترین زبردست صف بندی کر کے جہاد بھی اور نماز ایسی بہترین صف بندی سے ادا کریں گے. اسی طرح فرمایا کہ وہ ان کی جو اذان ہے وہ آسمان کی فضاؤں کے اندر گونجے گی. آج دیکھیں 1400 سال سے ہماری اذان آسمانوں اور فضاؤں کے اندر گونجتی ہے. اسی طرح فرمایا، یہ بھی فرمایا کہ میں نے لکھا ہوا پڑھا کہ مکہ کے اندر مبعوث ہوگا اور طیبہ یعنی پاک اور صاف ستھری جگہ مدینہ طیبہ، طیبہ میں وہ مقام ہے، اس کی ہجرت ہوگی اور شام تک اس کی حکمرانی ہوگی. تو یہ ساری باتیں کعب احبار نے کہا کہ میں نے خود تورات کے نسخوں کے اندر پڑھی اور صحابہ کرام کو بتائیں.
اسی طرح سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ کتنا مشہور ہے، فضائل اعمال کے اندر لکھا ہوا ہے، ہم اکثر سنتے رہتے ہیں. یہ اس کے اندر بھی بڑا سبق ہے. وہاں ذرا مختصر ہے، میں بھی مختصر صرف اشارہ کرتا ہوں اپنی بات صرف آپ کو بتانے کے لیے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ پہلے جو ہے نا مجوسی تھے، اور اصفہان ایران کے اندر رہتے تھے. والد ان کا آگ کی پرستش کرنے والا، اور یہ بڑے نیک قسم کے جو ہے نا وہ آگ کی پرستش کرنے والے تھے، بڑے یعنی صوفی قسم کے، اور اس آگ کی جو ہے نا اس کی خدمت پر مامور تھے، آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے، اور بڑی مجاہدات اور ریاضات کرتے تھے، اور بڑی جو ہے نا اس آگ کی چونکہ اس کو معبود سمجھتے تھے اس کی خدمت کیا کرتے تھے. پھر کسی کام سے گئے تو آہستہ کرتے کرتے جو ہے نا وہ عیسائی کے گرجے کی طرف چلے گئے، وہاں پر عیسائی بن گئے. پھر والد نے ان کو گھر میں قید کر دیا، پیغام بھیجا عیسائیوں کی طرف کہ جب شام کی طرف جانے والا کوئی قافلہ ہوا تو مجھے بتانا، کیونکہ ان لوگوں سے پوچھا کہ تمہارے جو بڑے لوگ ہیں وہ کہاں ہیں؟ ان کا عیسائی ہمارا جو مرکز ہے وہ شام ہے. تو کہا اس طرف کوئی قافلہ جاتا ہوں مجھے بتانا. والد نے بیڑیاں ڈال کر گھر میں باندھ دیا کہ کہیں بے دین نہ ہو جائے، بھاگ نہ جائے، لیکن پھر بھی چھپ چھپا کر نکل گئے. دیکھیں یہاں سے بھاگے، اصفہان ایران سے شام چلے گئے. شام میں ایک جو ہے نا راہب کے ساتھ جو سب سے بڑا تھا اس کے ساتھ ملاقات ہوئی. جب اس کی وفات کا وقت آیا تو اس سے کہا کہ اب کس کے پاس جاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ اور تو مجھے نہیں پتا کوئی صحیح بندہ موجود ہو، لیکن پھر ایک اور جو ہے نا عراق، موصل جو شہر ہے عراق کا، وہاں کے ایک پادری کا پتہ بتایا کہ اس کے پاس چلے جانا. پھر وہاں سے اس پادری سے جو ہے چلتے چلتے نصیبین کسی علاقے میں، پھر وہاں سے چلتے چلتے اس نے اپنی وفات کے وقت بتایا کہ جو ہے نا انقرا ترکی کا جو شہر ہے اس کے جنوب کی جانب کسی شہر کا عموریہ نامی جگہ ہے، اس کا جو راہب ہے اس کے پاس بھیجے. تو مختلف عیسائیوں کے پادریوں سے ہوتے 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 عموریہ جو ہے نا پادری اس کے پاس آ گئے. اس کی وفات کا جب قریب آیا تو اس نے کہا کہ دیکھو سلمان، میں اس ایک بات تمہیں بتاتا ہوں کہ ایک آخری نبی، عالمی نبی جو آنے والے ہیں اس کے زمانے کا ظہور اور نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. اور ساری بات ان کو بتلائی کہ وہ ایسی جگہ پر مبعوث ہوں گے جہاں پر دو حروں یعنی سیاہ نوکیلے پتھر جو لوگ وہاں گے، ان پتھروں والی وادی کے درمیان میں جو جگہ ہے وہاں پر مبعوث ہوں گے. یہ مدینہ طیبہ ہے. اور کہا کہ اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہاں پر جو ہے نا زیادہ کھجور کے درخت ہوں گے. تو یہ مدینہ طیبہ، کہا وہاں پر وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، تو اگر تم سے ہو سکا تو ان کے پاس چلے جانا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ بس وہاں سے کچھ وقت کسی اور کے پاس گزارا، کسی اور کے پاس گزارتے گزارتے عرب سے آئے ہوئے لوگ، قبیلہ بنو کلب کے لوگ جب آئے تو ان کے ساتھ ملا. ان کو میں نے کہا کہ میں اپنی ساری بکریاں، سارا ریوڑ تمہیں دے دوں گا، مجھے جو ہے نا تم اپنے ساتھ اپنے شہر مدینہ لے جاؤ. انہوں نے ایسا کیا، ان کو لے کر گئے، راستے میں دھوکہ کر کے ان کو ان کی بکریاں اور بھیڑ بھی سارا کچھ لے لیا، اور ان کو جو ہے نا غلام بنا کر کے بیچ دیا. جس بندے نے خریدا وہ ان کو لے کر کے مدینہ آ گیا. جب اللہ تعالیٰ کسی کی ہدایت کے فیصلے فرما دیں، دیکھیں کہاں ایران سے چلتے ہیں، شام جاتے ہیں، عراق جاتے ہیں، ترکی جاتے ہیں، ہوتے 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 غلام بن کر کے سرکار کے شہر میں موجود ہوتے ہیں. پھر واقعہ بڑا تفصیل کے ساتھ ختم کرتا ہوں. بہرحال اس نے ساتھ اس راہب نے یہ بات بتائی تھی کہ اس نبی کی نشانیاں تمہیں بتا دوں، ظاہری نشانیاں 3. نمبر 1، ہدیے کا مال قبول کرے گا، تحفہ، لیکن صدقہ نہیں کھائے گا. ہدیے کی چیز دو گے، تحفہ دو گے، کھا لے گا. صدقے کے ذکر کرو گے تو نہیں کھائے گا، ساتھیوں میں تقسیم کر دے گا. اور تیسرے نمبر پر بھی ایک بات اس نے کہی کہ اس کے 2 کاندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی پیچھے. تو سلمان فارسی ایک بار جو ہے نا وہ چلے گئے تشریف لے کر کے، کھجوریں صدقہ کے طور پر کہا صدقہ کی ہیں تو ساتھیوں میں تقسیم کر دی. کہا چلو پہلی نشانی تو پوری ہو گئی، وہ پادری صاحب نے بتائی تھی. دوسری بار کہا کہ یہ ہدیہ ہیں، سرکار نے خود بھی کھائی. کہا بالکل 2 نشانیاں. پھر تیسری نشانی مہر والی وہ بھی پوری کروا لی، دیکھ لیا اس کو، پھر ایمان لیا، پھر سارا واقعہ سنایا. تو دیکھیں کتنے پادریوں کے عیسائیوں سے ہوتے ہوتے اور انقرا ترکی میں جو ہے نا وہاں سے اس شخص نے اس کو بتایا کہ دیکھو وہ مکہ میں جاؤ گے، وہاں پر اس نبی کا ظہور مدینہ میں ہونے والا ہے. تو یہ نشانیاں وہاں ان کے اندر موجود تھی، ساری ان کو بتلاتے رہے. اسی طرح ابو تیجیحان نبی ایک یہودی تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا بعثت سے جو ہے نا جب نبوت ملی اس سے جو ہے نا 2 سال پہلے فوت ہو گیا. یہ ملک شام سے چلا اور مدینہ کے اطراف میں جو یہودیوں کے قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور اس قسم کے 2-3 جو قبیلے تھے، ان میں سے بنو قریظہ کے اندر آ کر کے یہ ٹھہر گیا. جب موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے یہودیوں سے کہا کہ دیکھو یہودیوں، میں ملک شام میں بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا، میں بڑے جو ہے نا شراب و کباب کی مجلسیں اور محفلیں اور بہترین عیش کی زندگی چکر و فاقہ میں، حجاز کی سرزمین میں بھوک اور افلاس میں آ کر کے کیوں بیٹھا ہوں؟ کہا کہ صرف ایک وجہ تھی جو تمہارے پاس آ کر کے بیٹھا ہوں، وہ صرف وجہ یہ تھی کہ مجھے یہاں پر امید تھی کہ اس علاقے میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور میں اس بات کو امیدوار تھا کہ وہ نبی ظاہر ہو جائے گا، میں ان کی اتباع کر لوں گا. تو میں تو مرنے والا ہوں، تم نے زمانہ پایا تو اتباع کر لینا. تو دیکھیں کتنے اور بہتر، یہ سارے صحیح اسناد سے جو واقعات منقول ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ سارے واقعات اور اتنی پہچان رکھتے تھے، اتنی بات ان کو معلوم تھی،
اتنی ان کی، میں نے کہا نا بچوں کو یہ خبر تھی، قرآن نے کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اتنا پہچانتے تھے سرکار کو جتنا اپنے بچوں کو. تو کتنا پہچانتے تھے؟ اہل مدینہ کو دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ ہمارا ایک نبی آنے والا ہے، ہم اس کے ساتھ مل کر قوم عاد کی طرح، قوم ارم کی طرح جیسے ان کو قتل کیے گا ہم تمہیں قتل کریں گے، صبر کرو، ہمارا ذرا نبی تو آنے دو تمہیں کو، وہ نبی آنے والا ہے. اس طرح دھمکے گا. اسی طرح عیسائی بتلایا کرتے کہ جب ہم ان کے ساتھ جنگیں تو چلتی رہتی یہودیوں کی عیسائیوں کی، جب ہم عیسائی ان یہودیوں کو نقصان پہنچا دیتے، ہم ان پر کوئی فتح حاصل کرتے، تو ہمیں آگے سے جو ہے دھمکی لگایا کرتے کہ تم صبر کرو، ہمارے اس نبی کا ظہور ہونے والا ہے جس کے انتظار میں ہم ہیں، جب وہ آ جائے گا تو ہم تم عیسائیوں کو اس نبی کے ساتھ مل کر قوم عاد اور قوم ارم کی طرح تمہیں قتل کریں گے، تم سے ان سب چیزوں کا بدلہ لیں گے. تو اس حد تک ان لوگوں کو یہ بات معلوم تھی، انتظار میں تھے. اور خود صحیح بخاری کی روایت کے اندر، صحیحین بلکہ مسلم کی روایت کے اندر بھی، دونوں کے اندر یہ موجود ہے روایت کہ جب ہرقل کو سرکار نے، جو قیصر روم تھا، روم کا بادشاہ تھا، سرکار نے خط لکھا، تو جب وہ خط اس کے پاس پہنچا اس نے کہا کہ یہ بات تو مجھے پتہ تھی کہ ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ تم قریش کے اندر ہوگا، یہ بات آج مجھے پتہ چل گئی ہے. تو دیکھیں سرکار کی آمد سے پہلے یہودیوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی اس آمد کا انتظار تھا. اور عیسائی یہ بات کہتے تھے کہ ہمارے ہاں علم کمزور تھا، عیسائی کہتے تھے، لیکن ان یہودیوں کے بار بار ہمیں تانے دینے کی وجہ سے، ان کی تورات کی باتوں کو سن کر کے یار ہم ایک نبی کا انتظار کر رہے ہیں، جب وہ آ جائے گا تمہاری خیر نہیں ہوگی. تو ان کی باتوں کو سن کر جو ہے نا ہمارے اندر یہ جذبہ مجزن ہوا کہ جیسے ہی سرکار تشریف لائے تو عیسائی بڑی تعداد میں سرکار کے ہاتھ پر ایمان لے آئے، اور یہودی جو ہے نا اس بات سے محروم رہ گئے اپنے حسد اور بغض کی وجہ سے. تو عیسائیوں کے ایمان کا سبب وہ یہودی بن گئے، اتنا تذکرہ کرتے تھے. اور آج بھی بائبل کے اندر جو ہے نا اس قسم کی روایات، اس قسم کی آیات موجود ہیں. میں نے خود پڑھی، صلہ کی پہاڑیوں سے شور بلند ہوگا، یہ ایک بائبل کی جو ہے نا آیت آج بھی موجود ہے. تو صلہ کے پہاڑ، وہ نبی کے تذکرے کے دوران یہ بات آئی، صلہ کی پہاڑیاں. تو اب بھی جو غزوہ، جو حضرات وہاں گئے انہیں پتہ ہوگا، یہ جو غزوہ خندق جو ہوا، خندق کے جہاں پر سرکار موجود تھے، سامنے خندق کھدی ہوئی تھی، اس سے پیچھے جو پہاڑی تھی وہ صلہ کی پہاڑیاں ہیں. صلہ ابھی بھی آپ جا کر نیٹ پر اس کو سرچ کیجئے، صلہ کی پہاڑیاں کہاں موجود ہیں، جن کا تذکرہ بائبل کے اندر آج بھی موجود ہے. تو وہاں پر جو قدسیوں کا جو شور ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ جب جو ہے نا حج کے دوران حاجی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک کی صدائیں بلند کرتے ہیں. تو یہ قدسیوں کا شور صلہ کی پہاڑیوں پر تو آج ایمان والے دیکھتے ہیں. تو آج بھی اس بائبل کے اندر یہ جو ہے نا خوشخبریاں موجود ہیں، لیکن اس کے دیکھنے کے لیے وہ آنکھ چاہیے، اس کے سمجھنے کے لیے وہ قلب چاہیے، جو اللہ کے، جو ایمان کی حرارت جس کے اندر موجود ہو، جو انسان کو اللہ تک پہنچا کر چھوڑے. ورنہ خود تو عیسیٰ علیہ السلام نہ صلہ کی پہاڑیوں کے پاس تشریف لائے کبھی، اور نہ قیامت تک عیسائی اور یہودی جو ہے نا مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے. دجال جیسا بدمعاش آنے والا وہ بھی جو ہے نا مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہوگا. ساری دنیا کے اندر یاجوج ماجوج اور دجال فساد پھیلائیں گے، بہت کچھ کریں گے، مکہ اور مدینہ کے اندر جو ہے نا وہ داخل نہیں ہو سکیں گے. تو عیسائی اور عیسیٰ علیہ السلام تو خود جو ہے نا مکہ اور مدینہ میں آ نہیں سکے، تو وہاں کیسے ان کا شور ہو اور وہاں کیسے ان کی آوازیں لگیں صلہ کی پہاڑیوں کو جس نے دیکھا ہی نہ ہو. تو صلہ کی پہاڑیوں کا اصل معاملہ ہے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے ساتھ، ذات اطہر کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور سرکار کی عظمت کو، تقدس کو، ان کے مقام اور مرتبے کو پہچاننے کی، کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاؤں جو ہے نا کسی ایسے پانی کے اوپر کھڑے ہیں کہ ہم ہوائی قسم کی چیزوں پر. پہلے سے سرکار کا تذکرہ اس بہترین جاندار انداز میں کتب سماویہ کے اندر موجود تھا کہ وہ لوگ خود انتظار کر رہے تھے. اسی لیے ان کے آنے کے بعد جو ہے نا بہت سارے عیسائی اور خود وہ یہودی بھی انشاءاللہ ہم آئندہ تذکرہ کرتے رہیں گے. عبداللہ بن سلام ہو گئے جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، اور دیگر کا میں تذکرہ کرتا رہوں گا، جنہوں نے ایمان لانے کے بعد یہ ساری باتیں اور روایات کھولی، اور جو ہے نا تورات کی اور زبور کی اور انجیل کی باتیں ایمان والوں کو بتائی. اور قرآن نے خود بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ اے لوگو میں تمہارے پاس آیا ہوں، ایک کہ پہلے اہل کتاب کے لیے، اور دوسرا آئندہ قیامت سے پہلے ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. اس کی خوشخبری اور بشارت دے کر کے آیا ہوں کہ مقدمہ ہوں سرکار کے آنے سے پہلے تمہیں تیار کرنے آیا ہوں ان کے اوپر ایمان لانے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت طیبہ کے ان تمام عنوانات کو سمجھنے کی اور اپنی زندگیوں میں سرکار عالی کی ذات سے بہترین اور خوب ترین محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.